بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ سورہ مریم کل جب ہم کرے تھے تو ہم نے خلاصہ زیادہ نہیں کرے، کل ذرا مصروفیت تھی الحمدللہ۔ تو حبشہ جب گئے تھے دوسری حبشہ پہ، انشاءاللہ میں رمضان کے بعد تفسیر یہ سیرت النبوی کرتی ہوں، میں پوری سیرت کھولتی ہوں انشاءاللہ سال بھر کے لیے انشاءاللہ، اللہ سے امید کرتی ہوں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، اب نہیں سمجھ میں آئے گی بات، بس اتنا بولتی چلی جاتی ہوں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پڑھا تھا سورہ مریم، تب وہ رونے لگے تھے، جو وہاں کا حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ رو رہا تھا۔ تفسیر بہت بولنا پڑے گا، نہیں سمجھ پائیں گے انشاءاللہ، یاد رکھیں انشاءاللہ۔ سورہ طٰہٰ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ یہاں پہ ایک جگہ ایک بات آتی ہے، پڑھ چکے ہیں نا، کس میں آیا تھا اسماء سورہ الحسنہ؟ الاعراف 80 آیت نمبر 80 یس، سورہ الاعراف۔ آراف میں آتا ہے کہ اللہ کے فَادْعُوهُ نعم بِهَا ادوبیہا، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی کہ اللہ کے ناموں سے دعا مانگو۔ یہاں ایک جگہ آتا ہے 180 یاد ہے نا، گھر میں لگے ہوتے ہیں نام، دیکھو اللہ کے اس کے لکھا ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگوں کو۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى ولا تاک حدیث موسیٰ۔ دیکھیں، حدیث موسیٰ، حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث القرآن، حدیث الانسان، تو لوگوں نے جو کہا ہے نا، سب کے جوابات اس رمضان میں مل رہے ہیں۔ نہیں کیا ترنم؟ جی باجی، حدیث کا مل گیا حوالہ آپ کو؟ جی جی باجی، الحمدللہ۔ آپ بھیجے تھے نا مجھے، لے لو جواب قرآن سے۔ اعوذ باللہ، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك نالیک آپ کے جوتیاں، انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ پورے قرآن کریم میں یہ میرے رب العالمین کا وجد ہے، لکھ لو، اننی انا اللہ۔ انشاءاللہ آخری بیان میں ہوگا، آپ کو ملے گا یہ آیت، لکھ لو آپ 114۔ اس کا بیان میں اب نہیں کر پاؤں گی، انشاءاللہ آخر میں اس کا بیان دوں گی۔ 14 ہی بولی نا میں نے، 14 تو ہاں بولی نا میں نے۔
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ताहा हुर्फ मुख़त्तात है, हमने कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। कुरान करीम नाजिल अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया है तो ये मुशक्क़त से ही पहुंचाया गया, और आप पे बड़े गिरा गुजरती थी, ये पहुंचाने के लिए लोगों का बड़ा तकलीफ़ दे काम होते थे, मगर उसके लिए नसीहत जो उससे डरता है। नसीहत सबके लिए कुरान नहीं है। तो क्या बेटा नसीहत देखो, हर कोई कुरान पढ़ता है। डिस्को को जाने वाले भी कुरान पढ़ते हैं, पैंट शर्ट पहन के रोड पे घूमने वाले भी पढ़ते हैं, पर्दा करने वाले भी पढ़ते हैं, सुन्नी भी पढ़ते हैं, जमाती भी पढ़ते हैं, अहले हदीस भी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि वो जो कौन वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिया भी कुरान पढ़ते हैं। मैंने अरब में देखती थी ना इन लोगों को, हर कोई कुरान पढ़ता है, मगर अमल वही करेगा जो ईमान लाएगा, वरना फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगा, याद रख लेना। जब तक आपका अमल नहीं है, जब तक उस पर नहीं चलेंगे, कोई से उम्मीद ही नहीं रखना आप। नसीहत जो डरता है नाजिल किया हुआ है उसकी तरफ से, जिसने ज़मीन और आसमान ऊंचे बनाए हैं। उला रबिल आला, आला का मतलब जान ले, ऊंचा, सबसे ऊंचा। रहमान है, अर्श पर क़ायम है, ज़मीन पे नहीं आते हैं वो, आसमानी दुनिया पे आते हैं आखिरी हिस्से में रात के। अब जब अल्लाह ने ये बात कही है, अब तो हमेशा है, अब तो हमेशा है मेरे रब, सुबह में भी है, दोपहर में भी है, शाम में भी है, जब चाहे दुआएं मांगो। अल्लाह अकबर कबीरा। मिटने के लिए दिल करता है, लुटने के लिए दिल करता है, सब कुछ कर जाने के लिए दिल करता है, मगर थोड़ी सी तैयारी कर ले। उसी के लिए है जो कुछ। अब रात दिन कोशिश करना, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, एक एक पल एक एक सेकंड ज़ाया नहीं होना। कभी खाना खिलाना, कभी कपड़े किसी को पहुंचाना, कभी किसी को अच्छी बात करना, कभी किसी को खुश करना, कभी रोज़ा, हर तरह से अमाल लेके आओगे तब जाके बिरयानी या खिचड़ा बनेगा, नहीं तो सादा खाने का सादा खाना ही रहेगा। हम औरतों के लिए मिसाल बेहतर है। उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, और जो उन दोनों के दरमियान है, यानी ज़मीन और आसमान के बीच में जो है चांद तारे सितारे, जो गैलेक्सीज हैं वगैरह ये सब, और जो गीली मिट्टी आखिरी कुर्रा अर्ज के नीचे है। व्हाट डू यू मीन बाय आखिरी कुर्रा? याद है ना, कुर्रे निकले, अल्लाह ताला की कुन का फ़ैसला हुआ तो कुर्रे निकले। सबसे ज़मीन के सबसे निचले हिस्से की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला। अगर तू पुकार कर कहे बात तो बेशक वो भेद जानता है। निहायत पोशीदा बात को भी अल्लाह उसके सिवा जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं उसके लिए है। सब अच्छे नाम बेशक सब तेरे नाम हैं। तुझे रहमान पुकारूं, हय्यू पुकारूं, क़य्यूम पुकारूं, किस नाम से रब पुकारूं या रब्बी पुकारूं, ज़ुल जलाली वल इकराम पुकारूं, मैं तुझे किस नाम से पुकारूं। अगर है मोहब्बत हमें, अगर है मोहब्बत हमें, अब एक उस्ताद एक शागिर्द से अगर मोहब्बत करते हैं तो बच्चों को कभी कितने प्यार से बात करते हैं। माँ अगर बच्चों को प्यार करती है तो बानो, गुड़िया, जीनत, क्या क्या की नाम अम्मी पुकारते थे हमें, ये एक नाम नहीं पुकारते थे कि कई नाम थे मेरे। मोहब्बत आती है तो क्या हम अपने रब को मोहब्बत करते हैं? नहीं करते। अगर मोहब्बत अच्छी होगी, एक एक सेकंड में एक एक नाम से उसे पुकारेंगे तो इज्जो, तो जिल्लू, जिल्लत आते ही उसे पुकारेंगे तो जिल्लू, तूने जिल्लत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तो इज्जो भी है ना, तू मेरा इज्जो भी है ना अल्लाह, तो मेरा अल्लाह। क्या कभी क्या होता है ना, अल्लाह जी बोलने दिल करता है,
فوراً جی نہیں بولنا نا، ان کا اور ادب نا جی سے بڑھتی ادب ہے نا، تو فوراً چلے جاؤ اللہ جی سے، اللہ ذوالجلال والاکرام، محبت کرو ہر نام سے، جب تک اسے پکارتے نہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ کتنے نام، ان گنت نام ہیں اس کے، اس میں سے 90 پر نام جو پڑھے گا، حفظ کرے گا، چلے گا اس پہ، اس کے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ جب اس نے دیکھی آگ تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے۔ بیوی کو لے کے آ رہے تھے ساتھ میں، شاید میں تمہارے پاس اسے چنگاری لے آؤں یا آگ کے راستہ کا پتہ چلوں، تاکہ وہ چاہ رہے تھے ٹھنڈی زیادہ تھی تو آگ لے کے آنا چاہ رہے تھے یا پتہ لگانا چاہ رہے تھے۔ پر جب وہاں آئے تو آواز آئی، اب لوگوں نے آگ کی پوجا کرتے ہیں، اب لوگ کیا کرتے ہیں 11ویں میں آگ کے چراغ جلاتے ہیں۔ آگ کا کتنا کنیکشن کہاں سے کہاں لے کے آئے ہیں یہاں سے یہ پڑھ کے، مگر غلط کام کر رہے ہیں۔ اے موسیٰ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، اللہ نے کہا وہاں سے کہ میں تیرا رب ہوں، سو اپنی جوتیاں اتار لو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے جوتیاں اتارنا ہے۔ اگر تمہیں سفر میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جوتی اتارنے کے لیے کوئی وہاں پہ گندگی ہے، وہاں پہ نیچے نماز لازم پڑھنا ہے، جوتی پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یس، مگر کب؟ ایسا موقع ہونا چاہیے، مجبوری پوری حالت، بے شک نہیں جان دے کے جوتے پڑھ کے بیٹھ گئے، نہیں، جوتے اتارو، کہا اللہ نے جوتے اتاریے گا۔ بے شک تم طوا کے پاک میدان میں ہو اور میں نے تمہیں پسند کیا، پس وہ جو وہی کی جائے اس کی طرف کان لگا کر سنو۔ اللہ کتنا اچھا ہے، فاستمی، کان لگا کر سنو۔ ہم قرآن یوں پڑھتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، کلاس میں بیٹھو جی سنو جی قرآن سنتے سنتے، وہ کیا پڑھا رہے تھے، سو وہ کی کیوں کیا چاہیے، اب جو مل رہا ہے اس کو لے لو، سامنے ٹیچر سے فارغ کرو، آس پاس کسی کو بات کرنے کا ہمارے میں آداب نہیں ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بہت پیاری حسین بات ہے جو میں نے میرے رب کو پایا ہے آج، جو علم کی انتہا جو بہی ہے، یہی مقصد ہے۔ جب مجھے اتنی بات پہلے سمجھ میں آئی تھی، اگر میں تجھ کو یاد کرنا ہے تو اللہ اپنا سر جھکانا ہے تیرے پاس۔ ابھی قائد گزر چکی ہے نا، جو ہم اگر میرے پاس آنا ہے تو کیا بن کے آنا، کل پڑھے نا ہم نے، کیا بن کے آنا، میرے پاس تم آؤ گے تو کیا بن کے آنا، اللہ تعالیٰ کیا بولے، بندہ بن کے آنا۔ آیت کو انڈر لائن کر کے ہے نا آپ لوگ، کرے ہیں تو ڈھونڈ کے رکھنا، کل پوچھوں گی انشاءاللہ، ڈھونڈ کے رکھنا، اوکے؟ وہ آیت نکال کے فرسٹ پیج پہ لکھنا، تمہارے دلوں کے اندر لکھنا، ایک گھر کے دیوار کے اوپر لکھنا، ہر کسی کو پیغام پہنچانا کہ تم بندہ بنو پہلے۔ اللہ اکبر۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر چیز کو بدلہ دے دیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ بول دیتے آج تمہیں مر جانا ہے تو میں کیا کرتی، کل جلدی جلدی گناہ بھی کر لیتی، یہ وہ کر لیتی، جو بھی کر لیتی، الٹا پلٹا کام کر کے سیدھی ہو کے بیٹھ جاتی۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ڈر کے مارے ہر لمحہ ہر کوشش پوری کر رہی ہوں تاکہ جلدی جلدی سمیٹ لوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل سمیٹ لو دنیا کو، آسمان کو سمیٹ لیں گے، پر میں پورا کھینچ لیں گے۔ ہمیں سمیٹنا ہے سب کچھ، یہ گھر چھوڑ کے جانے سے پہلے ہمیں چھوڑنا ہے گھر کو ایک دن۔ میرے دل کو میں نے ٹھان لیا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں معلوم ہے یہ سمیٹنا ہے مجھے، جلدی 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 اس میں سے میں جلدی دے دوں، جلدی کھلا دوں، جلدی سب کو کر لوں، جلدی آخرت کر لوں، جلدی پڑھا لوں، جلدی کر لوں۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر آ کیوں نہیں رہا ہے؟ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دے دیا جائے اس کو کوشش کا جو وہ کریں گے، کوششیں کرتے رہیں، بس تجھے اسے وہ نہ روک دے جو اسے ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دیکھیے خواہشوں کے پیچھے نہ پڑے گا، خواہش اگر ہمیں کوئی چیز کی ہے تو جنت کے لیے اسے محفوظ کر کے رکھ لیجیے گا، اللہ ہمیں یقیناً دیں گے، یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، انشاءاللہ ہم نہیں کہیں گے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار۔ پھر تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اے موسیٰ یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بات چیت کریں۔ اتنا اچھا لگا مجھے آج کہ اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے ہیں نا، اور ذرا بڑھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور ذرا بڑھا رہے ہیں۔ میرا بھی دل کر رہا تھا سجدہ کر کے، سجدے میں جھک کے میں کہتی رہوں، اب آئے گی آیت آپ کو،
وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، میرے چہرے پورے بچھڑے ہوں گے اللہ کی راہ میں. آج بچھا دو سجدے کا نام. کوئی سجدہ کرتے لڑک جاؤ زمین کے اوپر، گر جاؤ، دھڑ بول کے گر جاؤ. میں جھک گئی تیرے آگے، میں بندگی کرنے آ گئی. کوئی بھی سجدہ کرے سجدہ کر دو. سجدے کی بات آتی سجدہ کرو. ایسے ہو جاؤ کہ قربت حاصل کرو سجدوں سے. اے موسیٰ یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا عصا ہے. اس پر میں ٹیک لگا. بولنا چاہیے تھا یہ عصا ہے. اور دیکھو ان کو محبت کتنی ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی. یہ کئی چیزیں میں نبیوں سے سیکھتی ہوں. سبحان اللہ. یہ میرا عصا ہے نہیں بولا انہوں نے، یہ میرا عصا ہے. یا عصا سے میں پتے چڑھاتا ہوں، میں کچھ کام میں لاتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں. دل سے جب محبت ہوتی ہے بہت بکنے لگتے ہیں. میری بچی مجھے جب یہ نا بہت بکا کرتی تھی، میں بہت بولا کرتی تھی. محبت ہوتی ہے. آج مصروفیت ہو جاتی ہے. جب تک دنیا ہے پل بھر کی دنیا ہے، پل کے بعد کچھ نہیں ہے. اسے پتے جھاڑتا ہوں میں، اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں. اس میں میرے اور بھی کئی کام ہیں. قال القها یا موسیٰ فالقوها. القا ڈال دیں، ڈالنا. القا خو ہا اسے. قال اب آتے رہے گا یہ یاد رکھنا. قال القها یا موسیٰ فالقوها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي. آن لائن اسٹوڈنٹ سب کو یہ دعا یاد ہے؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ با یاد ہے. سب کو یاد ہے نا؟ جی الحمدللہ. اس کے بعد کا آخری کا ہاں ذرا ہاں یاد یاد کر ہے. لیجئے گا. اس کے بعد کا آخری کا ذرا یاد کر لیجئے گا. وزیرم من اہلی. اے اللہ میرے لیے میرے خاندان میں سے بھی ایک وزیر بنا. یہ آپ مانگیے گا، ہمارے خاندان میں سے بھی بنتے رہے انشاءاللہ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اہلی ہارون اخی. ہم ہارون اخی نہیں بولیں گے، اہلی تک بولیں گے، یعنی کہ ہمارے بھی خاندان میں سے ایک وزیر بنا دے. وہ کون تجھے معلوم ہے بہتر، ہمارے اولادوں میں سے بنا دے. ہارون اخی اشدد به أزري واشركه في أمري نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين. دیکھیں سنین سال، سنین شہر، سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. تو ناگہاں وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. آسانی سے ڈالنے کے لیے بولے اللہ تعالیٰ سانپ بن گیا، فرمایا اسے پکڑ لے اور نہ ڈر،
یہ ڈرنے لگے، اور دوسرے آیتوں میں آئے گا ڈر کے مارے وہ بھاگے وہ بھاگے وہ بھاگے، مڑ کے بھی نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، آگے آئے گا وہ۔ تو میں یہ دیکھ کے کہی اللہ، ہم اللہ پکارے تو بھی جواب نہیں دے رہے، ڈر سانپ کا ایسا رکھا ہے۔ واقعی تو نے ڈر سانپ کا جو رکھا ہے کہ ایک نبی بھاگ گئے، اگر ہمیں خبر کے اندر کا سانپ اگر ہم یاد کر کے سدھر گئے تو کتنا اچھا ہوگا نا اللہ تعالیٰ۔ اور نہ ڈر، ہم جلد اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، عصا بنا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں لگا لیں۔ بغل میں ہاتھ ڈالو، نکالو، سفیدی نکلتی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ایک نشانی ہے، اور وہ نکالو دوسروں کے لیے، علاج کے لیے۔ اور پھر آپ نے کہا فرعون سرکش ہو گئے ہیں، جاؤ موسیٰ کے پاس پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کشادہ کر دے اللہ میرا سینہ، میرے کام میں آسانی کر دے، میری زبان میں گرا ہے، میں تتلاتا ہوں، مجھے میری بات میں سمجھ کسی کو بولوں گا تو نہیں آئے گا نا، اس لیے مجھے میرا بھائی دے دے اللہ تعالیٰ، ہارون علیہ السلام کو دے دے، اور میری قوت کمر میری مضبوط کر دے، اور اسے شریک کر دے میرے کام میں، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جو تو نے مانگا تحقیق تجھے دے دیا، گرانٹیڈ، میں مانگتی ہوں مجھے بھی دے دے اللہ، ہم سب کو بھی دے دے اللہ۔ اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، واسألک لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس أعوذ بك من النار۔ گرانٹیڈ۔ اور تحقیق ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا، میرے رب نے مجھ پہ بھی احسان کیا ہے، میں شرک کرتی تھی، بدعات میں تھی، میرے رب نے اپنا بنایا ہے، نہ لے کے دیں گے بزرگان دین کی دنیا میری ختم ہو گئی ہوتی۔ آپ جب بھی یہ باتیں آتی ہیں اپنے رب کا احسان ادا کرو، یا نبی کو جب اللہ تعالیٰ بات کریں تو آپ بھی جواب دو۔ آپ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ کو کوئی پوچھیں تو دوسرا کیسا جواب دیتا ہے، آپ بھی جواب دو، میں نے کی ہے احسان، تو نے ہم پہ بھی بہت کیا ہے اللہ، ہم نے تیری والدہ کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا۔ الہام کا مطلب دل کے اندر بات کو ڈالنا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ الہام کر رہے ہیں کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر صندوق دریا میں ڈال دے۔ یہ اماں نے نہیں کہا نا اللہ ڈوب گا تو بچہ میں کیا کروں، میں نہیں ڈالتی، نہیں بولا نا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی کر رہے ہیں، فجر کو اٹھاؤ، بارش میں، دھوپ میں، سب میں بچوں کو نماز کو بھیجو، نہیں اللہ بخار ہے تو غفور الرحیم ہے، نہیں 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 نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، میرا اور اس کا دشمن اس کو لے گا، دریا سے نکال لے گا، میرا اور، دیکھو الفاظ دیکھو، عدو لی عدو اللہ، لی میرا، عداوت میں ہے میرے، عداوت میں ہے اس کے، موسیٰ کے، موسیٰ کا دشمن میرا دشمن۔ تو جو اللہ کے ولی کا دشمن ہوتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتے، اگر ہم کوئی بھی دشمنی کریں گے تو اللہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں عربی کر رہی تھی یا اردو کر رہی تھی؟ یاد آ رہا ہے؟ عربی نہیں کر رہی تھی، الہام بول رہی تھی میں۔ الہام اردو ہے عربی ہے؟ عربی ہے۔ پھر دریا میں اسے ساحل پر ڈال دے گا، میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا، دریا سے نکال لے گا، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے کہ مخلوق تجھ سے محبت کرے۔ ایسا پیارا چہرہ بنائے تھے موسیٰ علیہ السلام کا، جو بھی دیکھتے قربان جاتے تھے۔ وہ بچے کو گورے نہیں تھے، تھوڑے سے رنگ کم تھا، کالے بھی نہیں تھے، اتنا پیارا چہرہ کہتے قربان ہو جاتے تھے، کہتے جو بھی دیکھتے ویسا بنے تھے، کہتے دیکھو محبت ڈال دے۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک بچے کو دیکھے کتنے گورے چٹے ہوتے ہیں، دیکھتے ہی چھی کہتا ہے دل، اچھے نہیں ہوتے وہ، ذرے سانولے سے، ذرے نخرالو بچے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو بس الحمدللہ محبت ڈال دی تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے۔ ایک کتنی پیاری لفظ ہے، ہم بھی اللہ کے سامنے دنیا کر رہے ہیں، ہم پرورش اللہ کے سامنے ہی ہو رہی ہے ہماری بھی، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمیشہ دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کی طرف جا کے تارے دیکھنے دل کر رہا ہے، وہ آسمان دیکھنے دل کر رہا ہے، چاند جیسے
آنگن میں یوں نکلتی ہوں تو چاند دکھتا ہے تو یہ دل کرتا ہے چاند کی دعا پڑھ کے نظر نیچے کر رہی ہوں. آپ ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پہ. ڈر لگتا ہے کہ بے حرمتی نہ ہو جائے. باڈی میں پانی ذرا کم ہوا رات کو دعا کرنے کے لیے پہلے آسمان کو تعریف کر کے دیکھ کے، میں کہہ رہی ہوں طریقے بتا رہی ہوں، آسمان کو دیکھ کے تعریف کریں اللہ تعالیٰ کی، بعد میں نیچے نظر کر کے دعا مانگیے گا. ڈر رہی تھی میں، بولی نہیں نگاہ نہیں اٹھ سکتی. لا تدرک نہیں میری نظر. اللہ نے کیا کہا ہے؟ کسی کی نظر اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی نظر سب پر ہے. اور یاد کر جب تیری بہن جا رہی تھی تو فرعون سے کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کی بہن کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا پیچھے پیچھے جاؤ بچے کے، کہاں جاتا ہے دیکھ کے آنا. یہ بہن پیچھے پیچھے جاتی رہی، دیکھ کے آئی، پھر ان لوگوں کو جا کے بتائی. قصہ بول کے آگے بڑھ جاتی ہوں. وہ ان لوگوں کو بتائی کہ پیج نمبر 283 683 الحمدللہ. تو جا کے بولتی ہے میں تم کو ایک عورت کو بتاؤں جو دودھ پلائے گی، جو پرورش کرے گی. کسی کا دودھ نہیں پیا انہوں نے، جو بھی کتنی دائیاں آئیں مائیں آئیں سب دودھ پلانے کی کوشش کی، کسی کا دودھ نہیں پیا انہوں نے. ماں آ کے جب پلائی تبھی سکون پائے. وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہی. مثالیں ہیں ہمارے لیے، جو ہمارے لیے اللہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے رہے گا. بس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تھا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور یاد کر جب تیری بہن جا رہی تھی تو فرعون سے کہہ رہی تھی کیا میں تجھے اس کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے. بس ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کر. اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. بچپن سے ہوتے ہی فوراً جوانی میں آتا ہے. ایسا کانٹراسٹ ہے قرآن کے اندر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. تو انسان کی نظر میں سمجھتی ہوں جتنا قرآن آج اتنے سالوں کا میرا تجربہ میں پتہ نہیں، یہ بار قرآن انڈل کے دے رہی ہوں، کیا پتہ میں مر رہی ہوں یا جی رہی ہوں، اللہ عالم. مگر امید ہے ابھی میری سیرت باقی ہے، باقی بھی باقی ہے. بس اللہ مجھے عطا کرے. اب یہ بات ہے کہ انسان گاڑی چلاتا ہے، کار چلاتا ہے، کبھی سٹیئرنگ پکڑتا ہے، کبھی بریک ڈالتا ہے، کبھی اشارہ کرتا ہے، کبھی مرر کو دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے. اگر چوکنا ہونا پڑتا ہے کہ ایک ہی جگہ میں سیدھا روڈ دیکھ لگے تو سو جاتی ہوں. اللہ کی یہ آیتیں کتنی پیاری، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر بچپن کبھی جوانی کی طرف. دیکھو اب فوراً پھر جوانی کی بات آ گئی. تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے کئی آزمائشوں میں سے آزمایا. نبیوں کو بھی آزمایا گیا ہے. پھر تو کئی سال مدین والوں میں ٹھہرا رہا. اور اے موسیٰ تو وقت مقرر پر مطابق تقدیر الہی آیا. وقت پر تیری تقدیر میں جو آنا تھا جہاں تبھی تو آیا. تقدیر کا فیصلہ جب خضر یا موسیٰ تیری تقدیر تھی جو موسیٰ. ہمیں کہہ رہا ہے اللہ ہمیں بھی تیری تقدیر میں ہے جو ہو کے رہے گا. ایک چھوٹی سی مثال آدمی بتائی، کچھ مجھے ارجنٹ سی تھی بات. ہم لوگ اللہ کی باتوں کو سمجھتے ہی نہیں. جلدی برتن وغیرہ پورا میں سیٹ کر رہی تھی، پورا کچن کا کچھ اٹھا کے رکھ رہی تھی، پورا سامان ایسے لگا میرے سر پہ سب آ کے رک جائے گا. پکارنے لگ گئی میں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ رب العالمین غفور الرحیم، یہ سب میرے پر گر جا رہا ہے، آپ مجھے بچا لو. وہ ٹرے، وہ یہ، وہ توشے، سب میں پکارتی ہی رہی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک شیڈو، ایک ٹرے میرے سر کے اوپر آیا، باقی کا پورا پیچھے سے گر گیا الحمدللہ. تو پانی تھا واس کا، اور میں بولی اتنا کام ہے، میں نہانا نہیں ہے، ابھی قرآن پڑھا لوں پھر آگے بڑھوں. اللہ مجھے ایسے کیسے نہلایا معلوم؟ وہ پورا واس کا پانی، 15 دن کا پرانا پانی میرے سر پر سے اڈلا گیا. میں بولی اب تو نہانا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کی، ایک ایک آزمائشوں کو زندگی میں جو مدد آ رہی ہے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ ہمیں بچا رہا ہے. نہ ہو گیا سر کھل کے خون جا رہا ہوتا میرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری حفاظتی کا ذمہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تو نمازوں کی حفاظتی کر لے، تیرا ذمہ میں لیتا ہوں. تو نمازوں کی حفاظتی نہیں کرتا، میں تیرا ذمہ لیتا ہی نہیں ہوں. تو کون میں جانتا ہی نہیں ہوں. میں تیرا ہوں تو میرا ہے. کیا یاری ہے، سبحان اللہ. اور ہم نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا ہے. تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. جو سستی کرا وہ منافق ہے. تم دونوں، آپ لوگ بولتے ہیں بھاجی کئی کو یہ کرے، وہ کرنا نہیں تھا، ایسا کرنا.
تم سستی کرو، تم منافق بنو، ہم کو نہیں بننا ہے منافق. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا، تم اس کو نرم بات کہو. یاد رکھ لینا قولاً، لکھ لو آپ کے پیج میں، ایک نئی بک یا پیپر سائڈ میں رکھو، میں پوچھوں گی بعد میں. 44 لکھو. طٰہٰ لَيِّنًا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، 4 چیزیں جس میں جنت کا ذمہ لیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں میرے نبی جنت کی. معلوم؟ حیلن، لیلن، اس میں آ گیا لیلن. لعلہ، مجھے سوال نہیں کرنا، پھر ریکارڈنگ سے ہی لینا ہے. لعلہ يتذکر او یخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخاف انني معكما. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ایک کام کرتی ہوں، میں عربی پڑھ لیتی ہوں، پھر بعد میں ٹرانسلیشن دیتی ہوں. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أوحي إليك أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى بھولنا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعام 4 پاؤں کے جانور. إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. کرے پھر تمہارے بھائی دونوں کو اللہ نے کہا جاؤ نشانیاں لے کر، میری یاد سے سستی نہیں کرو، فرعون کے پاس جاؤ، سرکشی میں ہے، مگر اس کو، فرعون کو جو اپنے آپ کو رب بنا کے بیٹھا ہے، اس کو نرمی سے بات کرو. اب دین کی تعلیم کیسے دیتی ہیں؟ جی ایسے فیشن کرتے ہیں، اللہ بولے ایسا نہیں کرنا. نہیں، نرمی سے بات جب تک نہیں کرو گے آپ دائی نہیں ہے. نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، نرمی کے ساتھ بولو، اخلاقاً بولو. شاید وہ نصیحت پکڑ لے، نرمی سے بولے، شاید فرعون بھی بدل جائے. یعنی کہ اللہ ہمیں اشارہ دیتے، فرعون ہی آج بھی کئی شوہر ہیں، کئی لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیوی کے جیسے برے بھی ہیں. ہر عورتوں میں، مردوں میں برائیاں ہیں، تو نکلیں گے کیسے؟ نرمی سے. آپ کے شوہر اگر آپ کو ظلم کرتے ہیں تو آپ نرمی سے بات کریے گا. وہ گالی دیتے ہیں تو آپ نرمی کریے گا. حکم ملا ہے ہمیں یہاں پہ. جو فرعونیت جس میں ہے اس کو سدھارنے کے لیے فرعون کے لیے نرمیت ہے. تجربہ ہے ہم سب کو الحمدللہ کہ ہم نے دنیا میں سب سے ذرا نرمی کرے تو سب ہم سے ہو گئے. جب ہم سخت تھے سب ہم سے دور تھے، نرمی کرے تو سب اپنے ہو گئے. شاید وہ نصیحت پکڑیں یا ڈر جائیں، وہ بولے اے ہمارے رب، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر زیادتی نہ کریں. ارے میں تو مار کر آ گیا تھا نا، یہ کو مجھے مار نہ دے. ڈر نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. معانی، دیکھیے یہ بات کہاں آئی تھی؟ لا الہ الا اللہ.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں تھے، معنا کہا تھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ معکما، تم سب کے ساتھ ہوں میں، دونوں ہے نا، دو ہے نا یہاں پہ، ایک نہیں ہے۔ معنی معنا معکما، آپ سب کے ساتھ ہوں میں، اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یہی بات گزر رہی ہے، بنی اسرائیل کو بھیج دے، یعنی یوسف علیہ السلام کی جو نسل قوم تھی ان سب کو بھیج دے، اور انہیں سزا نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی کے ساتھ آئے ہیں، ہم اکیلے نہیں آئے ہیں، ہمیں بھیجے ہیں، ہم ایلچی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم رسول ہیں، اور سلام ہو، نشانی کے ساتھ آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اگر ہدایت لے لے تو اللہ کی سلامتی ہے تیرے لیے، تجھے اللہ تعالیٰ ماریں گے نہیں، اتنا سب کرنے کے بعد بھی بے شک ہماری طرف وہی کی گئی ہے، عذاب ہے اسے جس نے جو جھٹلایا، منہ پھیرا، تولا منہ موڑا۔ اے موسیٰ پس تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا کی ہے۔ ہم لوگوں کا جواب کیسا ہوتا ہے؟ اب میں سیرت جب پڑھاؤں گی نا آپ لوگوں کو، سیرت میں کہتی ہوں نا، میری زندگی میں سیرت میں جو علم حاصل کی، سیرت کے بغیر علم قرآن نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ اوپر ہے آسمان پہ، کون ہے؟ بہت بڑا ہے، کیسا ہے؟ ان کی بات دیکھو، سنو، ان سب چیزوں سے نوٹ ڈاؤن کر کے بات کرنے کی اخلاق ہم سیکھیں گے۔ ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا کرنے والا ہے، وہی رب ہے، وہی رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے کہا پھر پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ پہلے والے جو مر گئے نا ان کو کیا ہوا؟ انہوں تو کافران تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ یہی سوال آپ نے سن چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے سے پہلے باپ دادوں کا کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں آئے گا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ان کا تو اللہ بہتر جانے، حکمت کی بات ہے، وہ جہنم میں ہی نہیں بولے، سمجھ میں؟ ہم اٹھے بیٹھے بولتے ہیں جہنم میں ہے، انہوں یہاں ہے، وہاں ہے، ہمیں کوئی بھی گارنٹی نہیں دی گئی ہے۔ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، کتاب میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ جو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اللہ کی تعریف کون ہے؟ اللہ اگر پوچھیں گے تو بولو لوگوں کو میرے رب نے زمین کو بچھونا بنایا۔ قرآن کی آیت پڑھو، قرآن فر 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 اردو میں ہی بولو، کوئی بات نہیں، آپ کو عربی نہیں آتی ہے نا، اپنی زبان میں بولو، اپنی زبان میں بولو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے زمین کو دیکھو بچھونا بنایا، دیکھو آسمان کو چھت بنایا، دیکھو پہاڑوں کو میخیں کھود کے رکھا ہے، دیکھو ہواؤں کو کیسے فضاؤں میں اڑاتا ہے، دیکھو شکلوں کو پیدا کیا، ہمیں ترتیب دیا ہوا ہے، آزاد دیکھو کیسے ہمارے اندر جو کمپیوٹر فکس کیا ہے، دیکھو کچھ آ کے آنکھ پہ آنے آنکھ بند ہو جاتے ہیں، کان آواز کیوں آ جاتی ہے؟ دیکھو لوگوں کو نا پاگل کر کے رکھ دو، قرآن کا پاگل بنا کے چھوڑ دو، اور تمہارے لیے چھلائیں اس میں سے راہیں، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر ہم نے اسے سبزی کی مختلف اقسام نکالتے ہیں، تم کھاؤ، اپنے مویشی چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ زمین میں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، مرنا اندر ہی جانا ہے، اور اسی میں ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے۔ یہ آیت انڈر لائن کر کے رکھو، یہ خبر میں دفنانے کے تب پڑھتے ہیں 55 تاہا کو، خبر دفن خبر میں دفن جب کرتے ہیں یہ ضرور بولنا پڑے گا، سنت رسول ہے۔ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ قالوا إن
هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا هبالهم وسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف نکل جائے گا تلخف ما صنعوا صنم صنم میں نے کہا تھا نا، صنم نہیں کہا تھا، صنم صنم کیا ہے؟ بت نا. صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اور ہم نے اسے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. اسے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں تو اس نے فرعون نے جھٹلایا، انکار کیا. اس نے کہا اے موسیٰ کیا کم کرو، سائلنٹ کرو. اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، تو ہمارے اس جادو کے ذریعے ہماری زمین ملک سے نکالنا چاہتا ہے؟ کیونکہ خواب پڑ چکا تھا. خواب پڑ چکا تھا فرعون کو کہ ایک بچہ آئے گا جو تباہی لے کے آئے گا اس کو. بس ہم سائلنٹ میں ڈالو موبائل سب کے، بس ہم تیرے مقابل ضرور لائیں گے اس جیسا ایک جادو. بولے اچھا چل تو جادو لایا ہے نا، یہ سب لائے ہیں نا موسیٰ، ایک کام کرتے ہیں، ایک زینت کا دن آئے گا جو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں اس کو، میلہ لگتا ہے، وہ ٹائم پہ کام کرتے ہیں، ہم پوروں کو جمع کریں گے. تم ایک کام کرو، تم بھی میدان لیتے ہیں، میدان میں چلو میلے کے دن پہ ہم پورے جمع ہو جائیں گے، وہاں پہ دکھاتے ہیں. وہ پھر سب جمع ہو گئے. پھر اس نے اپنا داؤ جادو کا سامان جمع کیا. پھر آیا موسیٰ نے اس سے کہا تم پر خرابی ہو، اللہ پر نہ گھڑو جھوٹ بات، وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے. اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد ہے. تو وہ جادوگر باہم اپنے کام میں جھگڑنے لگے. انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا. دیکھتے انسان کو معلوم ہوتا ہے دیندار ہے. انسان کو بات کرنے سے یعنی اللہ والا ہے یا دنیا والا ہے یا پیسے والا ہے، یہ کھانے والا ہے یا چور والا ہے، ڈاکو، کوئی معلوم ہو جاتا ہے نا. تو سمجھ میں آ گیا جادوگروں کو موسیٰ کیا ہے. وہ کہنے لگے تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زمین سے نکال دیں. میں پھر ایک بار آپ کو معنی سے ذرا لے جاتی ہوں. ایک ہموار میدان میں مقابلہ ہوا. موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے، یہ کہ لوگ دن چھڑے جمع کیے جائیں. پھر لوٹ گیا فرعون سے، اس نے اپنا داؤ جادو کا سامان جمع کیا. پھر آیا موسیٰ نے اس سے کہا تم پر خرابی ہو. پھر واپس میں یہاں پہ آتی ہوں. اپنے جادو کے ذریعے اور تمہارا اچھا طریقہ لے جائے نابود کر دے، لہٰذا اپنے داؤ کھٹے کر لو، پھر سب باندھ کر آؤ. تحقیق آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب ہوگا. وہ بولے اے موسیٰ یا تو پہلے اپنا داؤ ڈال دیا یا ہم پہلے ڈالیں. اس نے کہا بلکہ تم ڈالو. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم نہیں ڈالنا، پہلے وہ ڈالیں. سارے الہام سے ہو رہے، اشارے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب ان کو سمجھا رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے تم ڈالو. تو ناگہاں ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس موسیٰ کے خیال میں آئیں، ایسا نمودار ہوئی ان کے جادو سے گویا کہ وہ دوڑ رہے ہیں. تو موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا، مطلب اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک عصا کو سانپ بنا ڈالے، سانپ بنا کر مجھے بھیجے، وہ بھی فرعون کے دربار میں آ کر کو بولے. میں بڑی ہمت سے آیا. اب یہاں پہ اتنے سارے ہیں، پورے یہاں پہ باقی کتابیں پڑھو سمجھ میں آئے گا. یہ پورے یہاں پہ وہی کام چل رہا ہے. یہ بھی رسیاں پھینک رہے ہیں، یہ بھی عصا ڈال رہے ہیں، یہ بھی وہی ہے میرا اللہ نے دیا، وہ بھی وہی ہے. میں ڈر گیا، اب میں ہار گیا ہمیں کام سے. یہ تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہمیں. تفسیر میں چلے جاؤ، خصوص الانبیاء میں چلے جاؤ. دل میں کچھ خوف محسوس کیا. ہم نے کہا تم ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے. جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے ڈالو، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. بے شک اللہ کا عصا سب عصا کو
کھا لیتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں آئیں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ پس جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، گر پڑے، وہ بولے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اعوذ باللہ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ صَلِّبَتَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، نخل کھجور کے جھاڑ پہ پھانسی دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ واللہ خیر وابقى انہ من یاتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا ومن یاتی مؤمنا قد عمل الصالحات اولئک لهم درجات الأولى جنات عدن تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی ولقد اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من ما غشيهم اور جادوگروں نے سجدے میں گر گئے، بولے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں ایمان لانے کی؟ سن رہے ہو؟ آج یہی کہتے ہیں ہماری چھوڑ کر تم لوگ دوسروں کی محفل میں کیوں گئے؟ ایسا کوئی نہیں۔ آپ کو قرآن و حدیث جو بھی پڑھا ہے سب جگہ چلے جاؤ، قرآن کو چھوڑ کے جو بلائیں اپنی مرضی ہے، نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ وہ بولے ہم ہارون اور قرآن چھوڑ کر کوئی کتاب آئی نہیں ہدایت کے لیے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے کیا جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے؟ بس میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں جانب خلاف سے، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں میں کاٹ دوں گا، دوسری طرف کا پاؤں میں کاٹ دوں گا، کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا، تم خوب جان لو گے ان میں سے کون عذاب میں سقط ہے۔ ارے یہ لوگ بولے آگے کیا چھوڑو، آج بھی مرنا ہے کل بھی مرنا ہے، ابھی مر جائیں گے کوئی بات نہیں۔ تو ان سب نے عذاب کو لینا پسند کیا مگر ایمان کو نہیں چھوڑا ہے، تادے رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بس تو ہرگز جو تو کرنے والا ہے اس کے سوا نہیں کہ تو صرف اس دنیا کی زندگی میں کرے گا۔ کیا کرے گا تو دنیا کی زندگی میں؟ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دیں، اور اس کے بارے میں جو تو نے ہمیں جادو سے مجبور کیا، اللہ بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ کی جنت دے گا نا، اس لیے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک جو اپنے رب کے سامنے آیا مجرم بن کر تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے
بس یہی لوگ ہیں جن کے درجے بلند ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جاری ہیں ان کے نیچے نہریں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گی، اور یہ جزا ہے اس کی جو پاک ہے۔ تحقیق ہم نے وہی کی۔ دیکھیے میں یہاں پہ رکتی ہوں، اب سب سے سوال کرتی ہوں، آن لائن بھی آپ سے بھی، قرآن کریم پڑھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں لوگ؟ معنی جاننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ معنی جاننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ معنی سن کے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کیا میں اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوں قرآن؟ کہ معنی میں اپنا پڑھ رہی ہوں، اپنی کہانی سنا رہی ہوں؟ اچھا جواب مجھے کمپلیٹ کریں، میں آگے بڑھتی ہوں۔ معنی کیا ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں؟ نہیں باجی، تو کیوں راضی نہیں، کیوں نکل گئے گروپ سے پورے؟ اب جواب دیں گے کوئی؟ شاید درگاہ یہاں کا وہ آپ بول رہی نا اس لیے نا باجی۔ عمل کرو کری نبا اس کے واسطے۔ کیا ہر کوئی پڑھتا ہے مگر اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک۔ کوئی تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ اب باجی قرآن آپ کی پورا یہ کیا بولے؟ کوشش تو کرنا نا۔ کوشش کر رہی باجی۔ نہیں، کوشش کر رہی ہیں، چل رہی ہیں، مگر بولتے ہیں نا دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھلے جنت کا بھی خواب دکھا دے اللہ تعالیٰ، وہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کی خواہشوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی وہی تو بولے مشرکین کعبہ بھی وہی تو بولے، دوسرا قرآن لے کے آؤ، یہ قرآن نہیں چاہیے ہمیں، یہ قرآن چھوڑو دوسرا قرآن لے کے آؤ، یہی تو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، دوسرا قرآن لے کے آؤ، یہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارے نفسانی خواہشات کے ساتھ ہم مانیں گے تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ آج بھی وہی چلے گا، قیامت تک چلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، بسم اچھا نیا قرآن کر کو بولتی ہوں باجی۔ اللہ۔ ہاں، تو ساری دنیا میں ایک ہی تو ہے، ساری دنیا کے معنی ہر فرقہ کر لو، یہی تو معنی ہیں، مگر لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ تحقیق ہم نے وہی کی، اعوذ باللہ، تحقیق ہم نے وہی کی موسیٰ کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے جا، پورے بندوں کو لے جا، عصا مار کر خشک راستہ بنا لینا، نہ پکڑنے کا خوف ہوگا نہ غرق ہونے کا ڈر ہوگا، نہ ڈر ہوگا تمہیں ڈوبنے کا، اتنے بڑے دریا کے اندر تم چلو ڈوبو گے نہیں نیچے، خوف بھی نہیں کرو۔ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کو پیچھا کیا تو انہیں دریا کی موجوں نے ڈھانپ لیا، جب تک انہوں جاتے رہے ہزاروں کے لے کر انہوں نکلے، جیسا نکلے انہوں نے اندر ہوئے، ان کو اندر لے کے ڈبا لیا۔ یہ سارا گزر چکا ہے، اس کی میت لاشا کے لیے عبرت کے لیے رکھا گیا ہے، یہ سب آپ نے پڑھ لیا۔ آگے بڑھتی ہوں۔ وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يهلل عليه غضبي فقد هوى إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما عاجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فتن قومك من بعدك وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ سامری بولی تھی نا میں نے آپ کو، جو سامری تھا اس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام ہی کرے تھے۔ فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد
أردتم أن يهل عليكم غضبا من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. جیسا کہ ڈھانپ لیا بالکل غرق کر دیا، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی. اے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے دی، کوہ طور کی دائیں جانب تم سے تورات عطا کرنے کا وعدہ کیا. دایاں یا بایاں، دایاں بولے تو رائٹ سائڈ. اللہ کا ہر کام سیدھے طرف سے ہوتا ہے، ہمیں حکم ہوتا ہے ہر کام سیدھے طرف سے کریں، شروعات ہر کام سیدھی طرف سے کریں. ہم نے تم پر اتارا من و سلوہ، جو تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر. دیکھو انہوں نے ایک غلطی کی، ایک کیوں غضب ہوا تھا، آپ بقرہ سمجھنے کی بات جو کہی تھی میں نے، کیونکہ ان کو من و سلوہ سایہ سب دینے کے باوجود انہوں نے کھانے کو بچا کے رکھ لیا. توکل نہیں کرتے تھے، بھروسہ نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ پہ. توکل اور بھروسہ دو چیز بہت مضبوط کریے گا. الحمدللہ. میرا غضب ہے وہ جس پر میرا غضب اترا، 1900 نابود ہوا، بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں. اس کو جس نے توبہ کی، یعنی کہ چھوڑ دیا جو کرتا تھا اور ایمان لایا، اس نے عمل کیا نیک، پھر ہدایت پر رہا. ہدایت پر رہا کہ یعنی جو قرآن میں بتایا گیا ہے اس کے راستے پہ چلا رہا. 1000 میں ایک ہی جنت کو جائیں گے، 990 پر 9 جہنمی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں چن لے اور معاف کر دے، پھر ہدایت پر چلا دے. پھر ہدایت پر رہا. اے موسیٰ، کیا چیز تجھے اپنی قوم سے جلد لائی، کیوں جلدی کی؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کوہ طور پہ آؤ جانی رائٹ سائڈ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرے، کیوں انہوں جلدی چلے گئے موسیٰ علیہ السلام. جب اللہ تعالیٰ بلائے وہ ٹائم پہ نہیں گئے، قوم کو چھوڑ کے جلدی چلے گئے. جلدی کیوں گئے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں آتا. جب بولے تبھی جانا ہے. بولے کیوں جلدی آ گئے؟ اس نے کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. پیچھے ہزاروں کی آ رہی نا، پورے آ رہی ہوں، ان سے میں جلدی آ گیا کہ جلدی جلدی میں تجھ سے مل لوں، اس سے ذرا باتیں کر لوں. تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. جو ٹائم دیتے ہیں وہ ٹائم کی پابندی کیا کریں. وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے تیرے طرف آنے سے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. تجھے خوش کرنے کے لیے میں جلدی آیا ہوں، تو جلدی خوش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ میں تجھے خوش کر دوں. مگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ چیز، جو اللہ جو کہتے ہیں اسی کو ہمیں کرنا ہے. اس نے کہا پس ہم نے تحقیق تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے. تم آ گیا نا، اس لیے وہ کوئی اور اس کو بہکا دیا. تم آ رہے تھے تو تم بعد میں آتے تو تم کیوں آئے؟ جلدی نہیں آنا تھا نا. انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. بس موسیٰ نے اپنی قوم کی طرف لوٹے، غضب میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا طویل ہو گئی تھی تم پر میری جدائی کا مدت؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ پھر تم نے خلاف کیا. کیوں کیا؟ ایسا نہیں کرنا تھا. میرے وعدہ خلافی کی. وہ بولے ہم نے اپنے اختیار سے تمہارے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر بوجھ لادا گیا ہے فرعون کی قوم کے زیور کا. کیونکہ فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے وہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے نا، غرق ہو گئے جو سمندر میں. ان کا پورا زیور لے کر اس نے آگ لگایا، زیور کو پگھلایا، آگ میں ڈال دیا. پھر اسی طرح سامری نے ڈالا. پھر اس نے اس کے لیے ایک بچڑا نکالا، بنایا ایک بچڑا، گویا ایک خالب جس کی آواز گائے کی تھی. ایک تھوڑی سی ہوا رکھا، یہ مٹی اندر ڈال دیا جبریل علیہ السلام کی، مٹی اندر ڈال دیا. وہ ذرا کہاں بول کے کچھ آواز آتی تھی. پھر انہوں نے کہا یہ تمہارے معبود ہیں، اور موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے. موسیٰ بھول گیا ہے معبود، وہ کہیں اور چلا گیا.
بھلا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا ان کی طرف بات نہیں کرتا، نہیں پھیرتا، اس کو جواب نہیں دیتا، ان کے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَنٌ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِي. کیا پڑھوں میں سے؟ بی پڑھوں بل پڑھوں؟ بل 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 ساکن ہے دو لام کے پر. بالحیاتی میری داڑھی. بالحیاتی. یس، اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. حیاتی بولیں گے تو کیا ہوگا؟ حیات حیاتی بولیں گے تو کیا؟ زندگی. داڑھی داڑھی. داڑھی. دو میں فرق آ رہا ہے. دو حیاتی حیاتی. حیاتی میں داڑھی ہے، حیاتی میں زندگی ہے. فرق کر دیں گے تو کتنا فرق جاتا ہے دیکھو. بالحیاتی ولا برأسی سر انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قال كما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم أعوذ بالله قال بصرت بما لم يبصروا به فخبت خبدة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وزرا. اور تحقیق ان سے ہارون نے اسے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم اس کے سوا نہیں کہ تم اس سے آزمائے گئے ہو، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، مہربانی کرنے والا ہے. سو میری پیروی کرو اور میری بات مانو. نبی آتے ہیں بولنے کے لیے میری بات مانو، میری پیروی کرو، میری کتاب جو آئی ہے اس پہ مانو. نہیں کرو گے چند دن چھوڑتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیتے ہیں. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ایسا نہیں ہے، ساری امت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. ہرگز اس سے جدا نہ ہوں گے، جمے ہوئے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹے. اے موسیٰ، اس موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب تو نے دیکھا وہ گمراہ ہو گئے تھے، تجھے کس چیز نے میری پیروی کرنے سے روکا؟ تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہیں پکڑو، میرے سر کے بال نہیں پکڑو. بے شک میں ذرا ڈرا ہوا تھا کہ تم کہو گے کہ تو نے فرق ڈال دیا ہے بنی اسرائیل کے درمیان اور میری بات کا خیال نہ رکھا. پھر موسیٰ نے سامری سے کہا اے سامری، تیرا کیا حال ہے؟ وہ بولا میں نے دیکھا جس کو انہوں نے نہیں دیکھا. یعنی میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی تھی خاک. یہ بھی قرآن میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے سامری کے بارے میں بھی. میں نے وہ بچڑے کی قالب میں ڈال دی، قلب میں، دل میں، یعنی کہ وہ سینے کی طرف جو بنایا تھا سونے کا، سینے کی طرف ڈال دیا تھا میں نے. اسی طرح میری نفس نے مجھے پھسلایا. موسیٰ نے کہا پس تو جا، بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے،
تو کہتا پھرے گا نہ چھونا مجھے، چھونا نہیں چھونا نہیں، ایسی بیماری ہے، چھوت کی بیماری اللہ نے دے دی۔ اور بے شک تیرے لیے یہ اس کو بھی تھی، ابو لہب کو بھی ایسی ہی بیماری تھی، اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہرگز نہ تجھ سے خلاف نہ ہوگا نہ ٹلے گا۔ اپنے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو بیٹھا رہتا ہے۔ جمع ہوا، ہم اسے البتہ جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ اڑا دیں گے، ضرور بکھیر دوں گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ بعد میں بات کریں گے آخر میں انشاءاللہ۔ راکھ اٹھا یہ کر دوں کس پہ کریں؟ تو میں آ رہا ہے نا، جلاؤں گا، راکھ میں بکھیر دوں گا۔ کون کرتے ہیں؟ برہمن لوگ کرتے ہیں آج بھی۔ اچھوت نا ہاتھ لگانے سے وہ ہو جاتا ہے نا، وہ کھاتے پیتے کرتے ہیں، وہی حرکت چل رہی ہے، دیکھو وہ دور سے چلے آ رہی ہے نسل یہ۔ اس کے سوا نہیں کہ تمہارا معبود اللہ ہے، وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ اسی طرح ہم تم سے وہ احوال بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، جو زندگیاں ہم نے تباہ کر دیے ہیں۔ تحقیق ہم نے تمہیں اپنے پاس سے کتاب نصیحت قرآن دیا ہے، جس سے نہ پھیرے وہ بے شک لا دے گا قیامت کے دن بھاری بوجھ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور برا ہے جس کے لیے وہ برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ ان کا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا يتخافتون بینهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ 109 سورہ طٰہٰ۔ يومئذ لا ينفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم۔ جو دعا قبول کرنے کے لیے یہ پڑھیں تو دعا قبول ہو جاتی، مگر ہے کیا یہ؟ جھک جائیں گے چہرے ہمیشہ رہنے والے، قائم رہنے والے کے سامنے قیامت کے دن۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ وتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ جس دن سور پھونک ماری جائے گی اور ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے، اس دن ان کی آنکھیں نیلی جو بے نور ہوں گی، آنکھیں آج جو چمک رہی ہیں دنیا کی رنگینوں میں بے نور ہوں گی، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے تم دنیا میں صرف 10 دن رہے کیا؟ وہ جو کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، جب ان کا سب سے اچھی راہ والا ہوش مند کہے گا، یعنی کہ ان میں سے جو اچھا علم جاننے والا کہے گا تم صرف 1 دن رہے دنیا میں، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ جب بولے سور پھونکا جائے گا ختم کر دیں گے، تو بولتے پہاڑوں کا کیا کریں گے؟ پہاڑوں کا کیا کریں گے؟ کہیں میرے رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، اڑا دوں گا میں، بارود بنا کے اڑا دوں گا۔ اسے زمین کو ایک ہموار میدان کر چھوڑے گا، اور تو نہ دیکھے گا اس میں کوئی کجی، نہ ہمواری، نہ کوئی بلندی، کچھ بھی بلندی، ایک ساتھ سیدھی زمین مرکن کے آٹے کی جیسی۔ اس دن سب پیچھے چلیں گے ایک پکارنے والے کے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں کر دے اللہ. ان کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی اور اللہ کے سامنے آواز میں پست ہوں گے، تمہاری آوازیں دب جائیں گی. آج جو کر رہے ہو شور کر لو، کل دبے ہوئے ہوں گے. اس دن کوئی شفاعت نفع نہ دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے اور اس کی بات پسند کریں. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ان کے پیچھے ہے اور وہ اپنے علم میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، ہٹ جاؤ مجھے. اور چہرے جھک جائیں گے حی القیوم کے آگے، زندہ قیام کے سامنے. نامراد ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. اور جو کوئی نیکی کرے بشرطے وہ مومن ہو تو اسے ظلم کا خوف نہ ہوگا، نہ کسی نقصان کا بھی خوف ہوگا. اسی طرح ہم نے اس پر عربی قرآن نازل کیا ہے اور ہم نے اس میں طرح طرح سے ڈرائیں بیان کیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. لام ہو گئے اللہ، جو نکل گئے، جو نہیں ہوئے، جو سن رہے ہیں، قیامت رہیں گے. ہم سب کو تیرا پرہیزگار بنا دے. اللہ تو راضی ہو جا. ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے سو اللہ بلند تر ہے، سچا بادشاہ ہے. تم قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو. لا تاجل قرآن، لا تاجل، لا تاجل قرآن. جلدی نہ کرو، جلدی نہ پڑھو، جلدی نہ پڑھو. تم قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو اس سے قبل کہ تمہاری طرف پوری کی جائے اس کی وحی. اور کہیے اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے. ربی زدنی، ربی زدنا علما، ربی زدنی علما، ربی زدنا علما. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكل منها فبدت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة، جنت کے پتے ورق. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما. اندھے اٹھائیں گے قیامت کے دن. آج قرآن کے چھوڑ کو بیٹھے ہیں نا، اللہ اندھے اٹھائیں گے. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 120 پر 7 127 سورہ طٰہٰ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کے بازار آیا، اکیلے چھوڑ کے چلے گئے. کتنے تھے؟ 3 یا 4 تھے، 7 سب چھوڑ کے چلے گئے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے مقام؟ تو آپ لوگوں کو جب دین پہ آئیں گے، دین سمجھائیں گے، سکھائیں گے تو آپ سب کو چھوڑ کے جاتے رہیں گے. کہیں رہ جائیں گے جو چند، ان میں سے اللہ نے کتنے کے بنا دیں گے.
مجھے اور زیادہ علم دے دے اللہ، ہم نے اس سے قبل آدم کی طرف حکم بھیجا، تو بھول گیا، ہم نے اس میں پختہ ارادہ نہ پایا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، یہاں پہ ہم نہیں کریں گے، بات ہو رہی آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، تو تمہیں نکلوا دے جنت سے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ، بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ ان میں نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے رہو گے، یعنی کہ کپڑے بھی مولڈڈ ہیں، یعنی کہ کپڑے بھی جسم کو چٹکے ہوئے ہیں، بدلنے کا بھی نہیں تھا۔ اور یہ کہ تم نہ پینا نہ پیاسے رہو گے، تزمعون، نہ بھوکے رہو گے نہ پیاسے رہو گے نہ ننگے رہو گے، نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی آیت؟ 119 طٰہٰ۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم، کیا میں تیری رہنمائی کروں، کیا میں تجھے ہیلپ کروں؟ باقی ہمیں بھی بول رہا ہے نا، قرآن بہت وقت بیٹری میں پڑھ لے کر نہیں ہوتا، 2-3 گھنٹے بیٹھنے کے لیے نہیں، چھوڑو بھائی، اللہ تعالیٰ نہیں بولے چلو چلے جائیں گے، شیطان بہکاتا ہے، شیطان تمہارا نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر اس نے کہا تیری کروں، میں مدد کروں؟ آدم نے کہا میں تیری رہنمائی کروں ہمیشگی کے درخت پر، اور بادشاہت جو زوال پذیرہ نہ ہو، تجھے بادشاہ بنا دیں گے، تجھے فرشتہ بنا دیں گے، ایک جھاڑ ہے جو اللہ نے منع کیا ہے نا، تو کھا لے اس میں سے۔ ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، تو اس پر ان کا شرمگاہیں ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو ننگا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر کسی کو مقام نہیں ملتا، ہر کسی کو رب العالمین نہیں ملتا، سب کچھ مل جاتا ہے، ایمان نہیں ملتا۔ ایمان بالخیر جو ملا ہے تو اس کو رب مل گیا ہے، اس کو جنت مل گئی، اللہ کے پورے خزانے مل گئے ہیں، مگر یہ سب کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری بات نہیں مانتا اس کو ننگا کرتا ہوں۔ تو دیکھو کیسے ننگے ہو رہے ہیں ہم لوگ دنیا میں، ہم بے عزت ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ہم لوگوں میں کس طریقے سے یہ ننگا پن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں عزت لوگوں کی، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتے ڈھانپنے لگے، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بہک گیا، اس کے رب نے اسے رحمت سے چن لیا، پھر اس پر رحمت سے توجہ فرمائی، توبہ قبول کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور اسے راہ دکھائی، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، اترو یہاں سے، تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، ہے نا، ہمارے بچے بھی، ہم بھی ایک دوسرے کے دشمن ہی تو ہیں۔ بس اگر جب بھی اچھی ان کی بات سنو وہ اچھے ہیں، ذرا ان کے خلاف بات کرو آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ میری طرف سے تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ ہم لوگ بدبخت اللہ نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ آمین۔ جس نے میری یاد نصیحت سے منہ موڑا تو بے شک اس کی معاشیت گزران تنگ ہوگی۔ لکھ کے رکھ لینا کتابوں میں، لکھ لو، آپ اپنی بک میں بھی لکھو، 124۔ اللہ تعالیٰ کہتے روز ہی تنگ کرتا ہوں میں تیری، روزی دنیا میں تنگ کر دوں گا، دنگ کر سیرت تفسیر کر چکی ہوں میں اس کی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ و تعالی سے میری یاد نصیحت سے منہ مڑا، جو بھی میرے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو جس نے بھی چھوڑا اس کی معاشیت گزران تنگ ہوگی، اور اسے اٹھاؤں گا قیامت کے دن اندھا قبر میں سے، اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں بینا تھا، آنکھیں تھی، دیکھتا پھرتا تھا، اور فرمایا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیت آئی تھی۔ ساری بہنیں جو آن لائن سننے والے، جو نہیں ہیں میرے مرنے کے بعد سننے والے، یاد رکھنا جس نے قرآن کو چھوڑا اس نے رب کو چھوڑا۔ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، جو کلام کو چھوڑا، اس کی باتوں کو نہیں مانا، وہ قیامت میں ضرور اندھا اٹھائے گا، اللہ نے کہہ دیا ہے اندھا اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں، آج ہم تجھے بھلا دیں گے۔ چھوڑ کے کہاں جا کے شاپنگ یہ کر رہے ہیں،
ایک عید کے ایک ٹائم پہ پہننے کے لیے قرآن کو چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جائیں۔ آپ اتنے گھنٹے گھنٹے روز بیٹھ رہے ہیں، آپ کا کچھ اور ہے، کتنے گھنٹے کون کام کرتا ہے، اتنا وہ کمائی کرتا ہے جتنا ہم بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، پڑھ کر عمل کرنے کی سب کو ہدایت دے دے۔ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائیں، البتہ آخرت کا عذاب شدید ترین ہے۔ دنیا کا عذاب تو بہت چھوٹا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أجل ایک وقت مقرر۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها من آناء الليل وسبح أطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم وزهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، صحیفے پہلے کے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ کیا اس حقیقت نے بھی انہیں ہدایت نہ دی؟ اس سے قبل ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر دی، ابھی اس کو اتنی جماعتیں ہلاک کرے بھی اسے نہیں ہدایت ہوئی، اتنا پڑھنے کے باوجود بھی۔ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے ہیں، ان کی بستیوں کی طرف چلتی پھرتی، ان کے گھروں کی طرف دیکھتی، بستیاں ختم ہو گئیں، پھر بھی نہیں بدلتے۔ بے شک ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ گھر چھوڑ کے پرانے کھنڈروں کو دیکھ لو، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، قیامت میعاد مقرر نہ ہوتی، تو عذاب ضرور نازل ہو جاتا۔ بس وہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کریں، تعریف کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کریں، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے، آفتاب کسے بولتے؟ فجر کی نماز۔ غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں پس اس کی تسبیح کریں۔ دیکھیں کتنی نمازیں ہیں، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، 5 فرض کی گئی ہیں، 3 وقت کی نمازیں نفل ہیں۔ 3 کون سے ہیں؟ ایک تہجد ہے، دوسرا اشراق ہے، اور ایک اواب ہے۔ 8 نمازیں ہیں ٹوٹل، 3 فرض کی ہیں، 5 فرض کی ہیں، 3 فرض نہیں کیے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کون کیا لیتے ہیں۔ اللہ کی اذن سے 8 نمازیں ہم ادا کر رہے ہیں، بسم اللہ تعالیٰ اللہ قبول کر لیں۔ اور دن کے کنارے دوپہر ظہر کے وقت پوری نمازیں کے وقت ہے یہاں پہ، تاکہ تم خوش ہو جائیں، اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ پھیلائیں۔ اور ہم نے برتنے کو دی ہیں ان کے جوڑوں کو دنیا کی زندگی کی آرائش زیبائش بنا کر، تاکہ ہمیں انہیں آزمائیں۔ خوبصورت مزین بنا کر اللہ تعالیٰ نے، دیکھو شوہر کو، بچوں کو، گھروں کو، چیزوں کو، ہر چیزوں کو دے کر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے۔ اور تیرے رب کا عطیہ بہتر ہے، سب سے زیادہ تعدیر رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں عطا کر دے میرے مولا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ جا کے کھڑ جاتی نماز، شوہر سوتے رہتی، بولے تو بولو جی، نہیں گالیاں دیتی، وہاں نہیں بولنے دیتے، نہیں ہوتا نہیں بولنا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے بولو، تم بولو، ہم بولیں گے،
گالی دیں بولو، تھوکیں بولو، کچھ بولیں بولو، مگر لیلن قریب، آرام سے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو۔ ہم تجھ سے نہیں مانگتے رزق، بلکہ ہم تجھے رزق دیتے ہیں، ہم دے رہے ہیں تجھے، تو نہیں دے رہا ہمیں رزق۔ انجام بخیر اہل تقوی کے لیے، انجام بخیر اہل تقوی کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لائے اپنے رب کی طرف سے، ان کے پاس واضح نشانیاں نہیں آئیں تو پہلے صحیفوں میں ہیں، پہلے نبیوں کی نشانیاں نہیں آئیں کیا؟ دیکھیں نہیں، سنتے نہیں، پڑھتے نہیں؟ اور اگر ہم انہیں ہلا کر دیتے رسولوں، ہم اگر ہم انہیں ہلا کر دیتے آنے سے قبل کسی عذاب سے، تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر ہم بھیج دیتے تو ہم اس سے قبل ذلیل اور رسوا ہوں، ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ آپ کہہ دیں سب منتظر ہیں، ویٹ کرو، ویٹ اینڈ واچ، بس تم بھی انتظار کرو، سو عنقریب تم جان لوگے کون ہے سیدھے راستے والا، کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ 16 جز ختم ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی باللہ۔ اللہ جو ہم پڑھے ہیں قبول کر لے، ہدایت کا راستہ جو کھول کر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ بہترین جنت، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی جنت الفردوس عطا کر دے۔ اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔